بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ النساء ہماری چل رہی تھی لفظ بلفظ ترجمہ اور آسان تفسیر کے ساتھ بغیر کسی گرامر کے۔ سورۃ النساء کا رکوع نمبر 16 آج ہم پڑھیں گے۔ رکوع نمبر 15 کی لاسٹ آیت میں ہم پڑھ چکے تھے وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ إِن تَكُونُوا تَعْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَعْلَمُونَ كَمَا تَعْمَلُونَ۔ دشمن کا پیچھا کرنے میں ہرگز کمزوری مت دکھائیں۔ ان تکونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعملون، اگر دکھ اور تکلیف آپ کو پہنچی ہے تو ان کو بھی ویسے پہنچی ہے۔ بہرحال فرق اس میں یہ تھا، اللہ نے فرمایا وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ، آپ اللہ سے امید رکھتے ہیں، آپ نے اللہ کی طرف لو لگائے ہوئے لوٹ کر جانا ہے، اور ان کا تو اللہ پر کوئی یقین نہیں ہے، ان نے تو جانا ہی جہنم میں ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، جیسے اللہ علم اور حکمت کا بادشاہ ہے، یہ تو اوپر گزر چکا جو کام ہم نے پچھلے لیکچر میں ڈسکس کر دیا تھا۔ آج کے اس لیکچر میں ہم آیت نمبر 105 پڑھیں گے۔ اس کا ایک بیک گراؤنڈ اور شان نزول میں آپ کو بتا دوں، ہوا یہ تھا کہ ایک بشر نامی شخص تھا جس نے ایک صحابی جو رفاع رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے اس کے گھر میں نقب لگائی اور کچھ ہتھیار اور غلہ چوری کیا، اور غلہ چوری کر کے جب جا رہا تھا تو کچھ ہوشیاری یہ دکھائی کہ اس غلے کا منہ ایسا کھولا کہ راستے میں وہ غلہ آہستہ آہستہ گرتا گیا، سوراخ کیا کہیں سے اور جا کر ایک یہودی کے گھر میں اس کا منہ بند کر دیا، اور ہتھیار جو تھے وہ یہودی کے پاس امانت کے طور پر رکھوا دیے۔ صبح جب تفتیش ہوئی پتہ چلا تو انہوں نے وہ ٹریس کیا کہ یہ تو غلہ جو ہے یہ یہودی کے گھر تک جا رہا ہے، اور پھر یہودی کو کہا گیا کہ تلاشی دکھاؤ، تو اس سے وہ ہتھیار بھی برآمد ہوئے۔ تو رسول اللہ کے سامنے جب پیش کیا گیا مقدمہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ آپ نے چرائے ہیں؟ تو انہوں نے کہا نہیں، مجھے تو بشر نامی شخص رکھوا کے گیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے جب گواہ مانگے تو گواہ اس کے پاس کوئی تھا نہیں، تو گواہ اس کے پاس نہ ہونے کی وجہ سے وہ شخص جو ہے وہ مجرم قرار پایا، اور وہ بشر نامی شخص جو تھا اس کو بے گناہ ثابت کر دیا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر آیت نازل کر کے اس بشر نامی شخص کا پردہ چاک کیا جو منافق تھا، جو یہودی کو پھنسوانا چاہ رہا تھا، اور پھر اس کے قبیلے کے لوگ جو تھے بشر کے وہ بھی آ کر وکالت کرنے لگے کہ نہیں نہیں، یہ جو بشر ہے یہ ٹھیک ٹھاک ہے، یہودی گناہ گار ہے، لہذا اس کو سزا دی جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کر کے یہودی کو بے گناہ قرار دیا، بشر اور اس کے قبیلے والے کو مجرم ٹھہرایا۔ اور بشر کو جب پتہ چلا اور یہ نکل گیا یہاں سے مدینہ سے اور جا کر کفار مکہ کے ساتھ مل گیا اور مشرک ہوا، اور وہاں بڑی گندی موت یہ مرا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ڈسکس کیا، اس کو دیکھتے ہیں، آخر تک دیکھیے گا، انشاءاللہ دلچسپ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلنا الیک الکتاب بالحق، انا بے شک ہم نے انزلنا نازل کیا ہے الیک آپ کی طرف اے نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم، الکتاب یہ کتاب قرآن، بالحق حق کے ساتھ ہم نے آپ کے اوپر یہ جو قرآن نازل کیا ہے، یہ کتاب یہ بالکل حق کے ساتھ نازل کی ہے، لتحکم بین الناس تاکہ آپ فیصلہ کریں، حاکم ہوتا ہے نا فیصلہ کرتا ہے حاکم وقت، تو تاکہ آپ فیصلہ کریں، تاکہ بین الناس مابین لوگوں کے یا لوگوں کے درمیان، بما اراک اللہ ساتھ اس کے جو اراک اللہ دکھایا آپ کو اللہ نے، اراک رؤیت سے ہے نا، وہی جیسے میں آپ کو پیچھے سے بتاتا آ رہا ہوں، اللہ نے تو قرآن ہی کے مطابق اے نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فیصلہ کیجئے، اور جو اللہ آپ کو دکھایا آپ اسی کے مطابق فیصلہ کریں۔ ولا تکن للخائنین خصیما، ولا اور نہ تکن آپ ہوں للخائنین خیانت کرنے والوں کے ساتھ، خصیما جھگڑا کرنے والے، چونکہ ظاہراً تو لگ رہا تھا نا کہ اس کے پاس ہتھیار بھی برآمد ہوئے اور اس کے پاس گواہ بھی نہیں تھا، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر آیت نازل کر کے فرمایا کہ یہ جو جھگڑا کر رہے ہیں اس کے قبیلے والے اس کو بچا رہے ہیں، اور خیانت کرنے والے ہیں آپ ان کے ساتھ ہرگز نہ ہوں، آپ حق کا ساتھ دیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چل گیا آیت کے ساتھ، تو اللہ نے آگے فرمایا واستغفر اللہ، اور استغفار کیجئے، بخشش مانگیے اللہ سے، ان اللہ بے شک اللہ کان ہے غفوراً مغفرت کرنے والا، بخشنے والا، رحیمہ نہایت رحم کرنے والا۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ، اور نہ تجادل جدال کریں آپ، جھگڑا کریں، عن الذین ان کی طرف سے جو یختانون خیانت کرتے ہیں، انفسہم اپنے نفسوں سے، اپنے جانوں سے، ان اللہ بے شک اللہ لا یحب نہیں محبت کرتا، نہیں پسند کرتا، من کانا اس کو جو ہو، خوانا بہت خائن، اثیما بہت گناہ گار۔ یعنی اللہ نے واضح کر دیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو خائن ہیں، جو اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، آپ ان کی طرفداری ہرگز نہ کریں، اور اللہ ایسے خائنوں اور ایسے گناہ گاروں کو پسند ہی نہیں کرتا جو جھوٹ کی بنا پر پروپیگنڈا کرتے ہیں اور خیانت کرتے ہیں۔ آگے اللہ نے فرمایا یستخفون من الناس، یستخفون وہ چھپ سکتے ہیں، من الناس لوگوں سے، ولا یستخفون اور وہ نہیں چھپتے یا چھپ سکتے، من اللہ اللہ سے،
خفیف چیز، خفی چیز چھپانے کو کہتے ہیں نا، اس سے ذہن میں رکھ سکتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یستخفون من الناس، وہ تو چھپ سکتے ہیں لوگوں سے، اگر ایسی باتیں کرتے ہیں، پروپیگنڈا کرتے ہیں اور بچا سکتے ہیں اپنے اس بشر نامی شخص کو، تو یہ دنیا میں تو یہ کر سکتے ہیں، لیکن ولا یستخفون من اللہ، اور وہ نہیں چھپ سکتے من اللہ، اللہ سے، کیوں؟ وہو معہم، اور وہ ہے ان کے ساتھ، معیت، مع ساتھ کو کہتے ہیں، جیسے مع العسر یسرا تھا، ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے، تو یہ لفظ بھی مع اسی سے ہے۔ تو وہو معہم، چونکہ وہ اللہ ان کے ساتھ ہے، اذ یبیتون، جب وہ رات کو مشورے کرتے ہیں، بیعت لیتے ہیں ایک دوسرے سے، ما لا یرضا، اور وہ اللہ نہیں پسند کرتا، من القولی، ان کی اس باتوں کو، یعنی اللہ فرما رہے ہیں یہ لوگوں سے تو شرماتے ہیں لیکن اللہ سے نہیں شرماتے، حالانکہ یہ جو رات کو، حالانکہ وہ اس وقت ان کے پاس ہوتا ہے اللہ تعالیٰ جب یہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں، راتوں کو ایسی باتیں کرتے ہیں جو اللہ کو پسند نہیں ہے، اور اللہ کو پسند نہیں ہے، اور آخر میں اللہ نے فرمایا وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا، اور اللہ اس کو جو یہ عمل کر رہے ہیں، محیطہ، احاطہ کیے ہوئے ہیں یا گھیرے ہوئے ہیں، جو یہ کر رہے ہیں، جیسا بھی کر رہے ہیں، اللہ ان کو گھیرے ہوئے ہے۔ ہا انتم ہؤلاء، خبردار تم وہ لوگ ہو، جادلتم، جھگڑا کیا تم نے، عنہم، ان کی طرف سے، فی الحیات الدنیا، دنیاوی زندگی میں، تم نے اس بشر نامی شخص کا ساتھ دے دیا، دنیاوی زندگی کے لحاظ سے تم نے اس کو بچانے کی کوشش کی اور جھگڑا کرنے لگ گئے، فمن یجادل اللہ، تو کون جھگڑا کرے گا اللہ سے، عنہم، ان کے بارے میں، یوم القیامہ، قیامت کے دن۔ چلو آج تو تم نے جھگڑا کر کے اس کو بے گناہ ثابت کر دیا ہے، پھر قیامت کے دن تم اللہ کے سامنے جھگڑ سکتے ہو، جو قیامت کا دن ہوگا، اما یکون علیہم وکیلا، اور قیامت کے دن، اما یکون، تو کون ہوگا، علیہم، ان پر، وکیلا، کارساز۔ اگر قیامت کے دن تم اگر جھگڑا کرو گے تو کون حمایت کرے گا تمہاری، یا اس کی حمایت کون کرے گا، کون ہوگا اس وقت اللہ سے زیادہ بڑا وکیل؟ یہ تم جھگڑا کرتے ہو، اور جھگڑا بھی نہ حق طریقے سے کرتے ہو اور بے گناہ ثابت کرتے ہو اس کو جس نے جرم کیا ہے، تو آج تو تم ثابت کر لو گے، لیکن اللہ کے سامنے جب تم پیش ہوگے اس وقت تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ عدالت لگائے گا اور فیصلہ ہوگا اس وقت، تو اس وقت کون بچائے گا تمہیں اور تمہارے ملزموں کو؟ آگے اللہ نے فرمایا وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا، وَمَن يَعْمَلْ، اور جو کوئی عمل کرے گا، سُوءًا، برا، او یظلم، یا وہ ظلم کرے گا، نفسہ، اپنی جان پر، اپنے نفس پر، ثم یستغفر اللہ، اور اگر پھر وہ لوٹ آیا، بخشش مانگی اللہ سے، توبہ کی اس نے، یجد اللہ، تو وہ موجود پائے گا، اللہ اکبر، اللہ کو، غفور الرحیم، بخشنے والا اور نہایت ہی رحم کرنے والا۔ اب اس سے ہٹ کر دیکھیں تو بڑی موٹیویشن سے بھرپور ہے، کسی سے گناہ ہو گیا ہے، بدکاری، سیاکاری، کوئی بھی بڑے سے بڑا جرم ہو گیا ہے، تو ایک دفعہ وہ لوٹ کر اللہ کی طرف آئے اور اللہ کو سچے دل سے کہے کہ یا اللہ میری توبہ، آئندہ میں نہیں کروں گا، تو مجھے معاف کر دے، تو اللہ فرما رہے ہیں ثم یجد اللہ غفور الرحیم، تو وہ اللہ کو بخشش والا اور مغفرت والا اور نہایت رحم کرنے والا پائے گا، کوئی سارے اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے، یوں جیسے اس نے گناہ کیے ہی نہیں، بشرط یہ کہ سچے دل سے توبہ ہو۔ اگر کرتے کرتے پھر اس سے گناہ ہو گئے تو پھر وہ ایک دفعہ اللہ کو کہہ دے اللہ پھر میں نادم ہوں اپنے کیے پر، تو اللہ پھر اسے معاف کر دے گا۔ وَمَن يَكْسِبْ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ، وَمَن يَكْسِبْ، اور جو کوئی کسب کہتے ہیں نا کمانے کو، جیسے الکاسب حبیب اللہ، محنت سے کمانے والا اللہ کا دوست ہے، حدیث ہے نا، تو وَمَن يَكْسِبْ، اور جو کوئی کمائے گا، اثمن، کوئی گناہ، فَإِنَّمَا، تو بے شک، يَكْسِبُهُ، وہ کماتا ہے، ہو کا مطلب اس سے، علی نفسی، اپنے خلاف، جو کوئی گناہ کر رہا ہے تو اپنے ہی خلاف کمائی کر رہا ہے نا، کیونکہ اس کا سزا اس کو آخرت میں ملے گی، گویا اس کا نفس کو ہی ملے گی، اس کی جان کو ہی جلنا پڑے گا، تو اس لیے نہ کرے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اللہ علم والا اور حکمت والا ہے۔ وَمَن يَكْسِبْ، اور جو کوئی یکسب کمائے گا، خطیئتاً، کوئی خطا، او اثمن، یا کوئی گناہ، ثم، پھر، یرمی، وہ الزام لگائے، بھی اس کے ساتھ، بریئن، کسی بے گناہ پر، یا کسی جو بری الذمہ شخص ہے اس کے اوپر، فقد احتمل، تو پس تحقیق، یقیناً، احتمل، اس نے اٹھایا، حمل سے ہے نا، بوجھ کو کہتے ہیں اٹھانے کو، تو اس نے اٹھایا، بہتاناً، بہتان، و اثمن، اور گناہ، مبینہ، کھلم کھلا، یعنی اگر کوئی شخص کسی غلطی یا گناہ کا مرتکب ہو اور پھر اس کا الزام کسی بے گناہ پر لگا دے جو بیچارہ بے گناہ ہے، تو وہ اتنا بڑا بھاری بہتان اس نے اپنے گلے کے اوپر ڈال لیا جو اس کو قیامت کے دن بہت بھاری ثابت ہوگا۔ تو اسی لیے
پہلے تو گناہ کرنا نہیں چاہیے، اگر ہو جائے تو فوراً نادم ہو، توبہ کریں، مانیں، استغفار کریں اس کے اوپر. اور یہ کہ گناہ کر کے پھر دوسروں کو پھنسانا، اس کے اوپر ڈالنا، تو اللہ نے فرمایا گویا اس نے فقد احتمل بہتانا و اثما مبینا، اس نے بڑا بھاری بہتان، کھلا گناہ اپنے اوپر لاد دیا ہے، جو قیامت کے دن اس کے اوپر بہت بھاری ثابت ہوگا. تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں گناہوں سے محفوظ فرمائے اور ہمیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح معنوں میں اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی هذا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.